اب یہاں آ کے فرمایا ہے کہ انما ولیکم اللہ. اب دوستی کی بات تو یہ ہے کہ تمہارے دوست کون ہیں؟ انما ولیکم اللہ، اللہ تعالی تمہارا رفیق وہی ہے، ورسولہ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو تمہارے دوست ہیں، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں یہ ہیں تمہارے دوست. پہلے کفار کی دوستی کو کاٹ دیا، اب اہل ایمان کے ساتھ دوستی کا حکم دیا اور فرمایا دیکھو سب سے پہلی چیز تمہیں کہتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ انما ولیکم اللہ، تمہاری اصل ولایت، اصل دوستی تو اللہ کے ساتھ ہے. وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا. اچھا یہاں دیکھیے ولی کا لفظ اللہ تعالی نے اپنے لیے صرف استعمال فرمایا ہے کہ تمہارا حقیقی دوست اللہ ہے. پھر اس کے بعد یہ فرمایا ہے کہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں دوستی کا لفظ نہیں لائے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، والذین آمنوا، اور ایمان والوں کی محبت بھی وہی معتبر ہے جو اللہ کے حکم کے مطابق ہے. اللہ کے حکم سے وہ چیز ہٹ گئی تو وہ محبت اعتبار کے قابل نہیں، چاہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو اور چاہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے کسی سے ہو. سمجھ آئی؟ ولی دوستی کا لفظ اللہ محض اپنے لیے لائیں. انما ولیکم اللہ، اللہ تمہارے حقیقی دوست ہیں. اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں دوستی کا لفظ نہیں فرمایا. وجہ کیا ہے؟ اور والذین آمنوا تو صحابہ رضی اللہ عنہم آگے، یہاں بھی دوستی کا لفظ نہیں فرمایا. تو مفسرین کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو اصل تمہاری دوستی تو اللہ سے ہے، اور یہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا تذکرہ فرمایا ہے، ان دونوں محبتوں کو اللہ کی محبت کے تابع رکھنا. ان دونوں محبتوں میں کہیں ایسا مبالغہ نہ آ جائے کہ ان کے درجات اللہ سے بھی کہیں بڑھا دو. تو پھر کیا ہو جائے گا؟ پھر عیسائیوں کی طرح معاملہ ہو جائے گا، پھر یہودیوں کی طرح شرک کا مسئلہ آ جائے گا. حقیقی دوست تمہارے اللہ ہیں، اور اللہ کی ولایت، اللہ کی دوستی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی دوستی، اس کی تباہ میں وہ تمہارے خیر خواہ ہیں. والذین آمنوا، اور ایمان